أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، عشرہ ذی الحج جو ہے رمضان المبارک کے بعد ذی الحج کا جو اسلامی مہینہ ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس پہلے عشرے کی وجہ سے۔ یعنی کہ رمضان المبارک کے بعد ذی الحج کا مہینہ سارے مہینوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ جو ہے، شروع کے 10 دن، یہ نیکیوں والے دن ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، سورہ فجر میں نا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا والفجر ولیال عشر۔ دیکھیں ان دنوں میں، اور اس قسم یہ جو اللہ نے قسم کھائی ہے تو اس میں خاص اہمیت ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے پہلے عشرے میں اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے نا۔ اور تو اللہ تعالیٰ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے ان دنوں میں؟ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اچھے اعمال آپ دیکھیے کہ سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے تو ہیں، لیکن ان دنوں میں کرنے والے وہ اعمال جو ہیں، جو نیک اعمال ہیں، وہ اللہ کو سارے سال سے زیادہ پسند آتے ہیں۔ کہ جب ایمان والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں تو ایمان والے، تو دیکھیے نا، اس کی دلیل ہے، گواہی ہے کہ واقعی ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں نا، ہم اللہ کے ہم یہ ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ، ہم ایمان والے ہیں، ہم تجھ سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان جگہوں سے محبت رکھتے ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے، ہم ان راتوں سے محبت کرتے ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے، ہم ان دنوں سے محبت کرتے ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز، ہر اس عمل، ہر اس جگہ سے جس سے محبت کرتا ہے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ یاد کیجئے، اس بات کو نوٹ کیجئے اپنے پاس کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی آپ نے بھی اگر دلیل دینی ہے کہ آپ کو بھی اللہ سے محبت ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے محبت رکھتا ہے۔ گویا جو بھی اچھا کام جب ہم کرتے ہیں، یقیناً دل میں خوشی بھی ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ کام پسند آئے گا۔ عام دنوں میں بھی اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیک کام ہے، ہم نے کر دیا، اللہ کو پسند آئے گا۔ تو یہ جو دن ہے عشرہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن، تو یہ اللہ کے پاس وہ دن ہے کہ ان میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو سارے نیک عمل سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ اور یہ اتنے اللہ کو پسند آتے ہیں یہ کام کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ اب جب آپ کریں تو سوچیں کہ ہم سب خالص اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تو ارشاد ہے نا کہ 10 راتوں قسم ہے 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور وہ رات کے جب وہ چلتی ہے تو دیکھیے اسلامی کیلنڈر کے مطابق رات ہی سے تاریخ بدلتی ہے نا، شام سے، مغرب کے بعد۔ اور عقل والوں کے لیے اس میں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر ہم عقل مند ہیں تو پھر لازمی طور پر ان آیات میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اور ان آیات میں جو 10 راتوں کا ذکر آیا ہے تو ہم ان میں نیک عمل کریں۔ رات کا لفظ جو آیا نا، جو رات کا لفظ بولا جا رہا ہے، تو یہ صرف رات کے لیے نہیں ہوتا، اس کے ساتھ سارا دن بھی لگا ہوتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا، ہم اس دن وہاں گئے یا اس دن یہ ہوا، تو جو ہم دن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف دن نہیں ہوتا کہ اتنے دن ہم وہاں پر رہے، تو ساتھ رات بھی تو رہی ہوتی ہے نا۔ ہم جتنے دن کہیں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم 5 دن وہاں رہے، تو وہ 5 راتیں بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں، وہ الگ نہیں ہوتی، کیونکہ 24 گھنٹوں میں دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو دن راتوں کا ذکر آیا تو دن بھی ساتھ میں ہے۔ تو سورۃ الفجر میں جو رات کا لفظ آیا تو اس سے مراد صرف ذی الحج کی 10 راتیں نہیں بلکہ 10 دن بھی ہیں۔ تو راتوں کی فضیلت کے اعتبار سے تو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں
بہت افضل ہیں، لیکن یہاں رات سے مراد رات بھی ہے اور دن بھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں رات سے مراد رات بھی ہے اور دن بھی ہے۔ تو ایسے میں کوئی نیک عمل کریں جو اللہ کو پسند آئے، تو آپ کے پاس یہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن ہیں، یعنی یہ عشرہ ذی الحج کے 10 دن، یعنی پوری دنیا میں یہ عظیم ترین دن ہے، اور یہ ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اور آگے جو ایام تشریق کے 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13، ان کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، ان کی اہمیت اور ان میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ ان دنوں میں کیا ہوا عمل سب سے افضل ترین عمل ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ عمل تو رمضان میں بھی افضل ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں، کیونکہ مہینے کے اعتبار سے رمضان جو ہے وہ افضل ترین مہینہ ہے، اور راتوں کے اعتبار سے 10 راتیں افضل ترین ہیں رمضان کی، اور دنوں کے اعتبار سے جو دن افضل ترین ہے وہ اس عشرے کے ہیں، اور افضل ترین اعمال جو ہیں وہ ان 10 دنوں کے دن کے جو اعمال ہیں، ان 10 دنوں کے وہ افضل ترین اعمال ہیں دن کے لحاظ سے دیکھا جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل اتنا افضل ہے کہ اس سے افضل کوئی اور عمل ہے ہی نہیں، یہ نبی کا فرمان ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں زیادہ پسندیدہ نہیں، کسی اور دن میں زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذی الحج میں۔ تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ کرنے کے کاموں میں سب سے افضل کام تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر صرف وہ شخص جو اپنی جان اور اپنی مال کو لے کر اللہ کی راہ میں نکل جائے اور پھر کچھ بھی واپس نہ لے کر آئے، یعنی جان دے دے، خود بھی شہید ہو جائے، اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں چلا جائے، اس کا کچھ باقی نہ رہے، تو یقیناً بہرحال اس کا عمل تو بہترین ہے۔ باقی اس کے علاوہ تمام اچھے اچھے کاموں میں سے ان دنوں میں کیے ہوئے اچھے کام اللہ کو اتنے پسند ہے، اتنے پسند ہے، اتنے پسند ہے کہ ان کے برابر کوئی اور کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نبی کریم نے فرما دیا کہ کوئی اور عمل اللہ کو اس سے بڑھ کر ان دنوں میں کیے ہوئے کسی بھی عمل سے افضل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا اور سب کچھ گنوا دیا اس نے اللہ کی راہ میں، اپنی جان، اپنی مال، اپنی سواری، سب کچھ سوائے اس کے۔ اسی طرح صحیح ترغیب کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج میں کیے گئے اعمال اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پاکیزگی اور ثواب کا باعث ہیں، یعنی آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی اور ثواب کا باعث ہے، یعنی انسان کے یہ جو اعمال ہیں یہ اس کے نفس کے تزکیے کا بھی باعث بنتے ہیں، اور اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی نفس کا تزکیہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس عشرے میں اعمال کرنے کی وجہ سے، اور اجر تو پھر کیا کہنے، اجر کے کیا کہنے کہ اس کے جیسا اجر تو پھر کہیں اور مل ہی نہیں سکتا۔ اور صحیح الترغیب کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے بہترین دن کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے بہترین دن کوئی نہیں، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ تو ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا یہ افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا زیادہ افضل ہے، یعنی کہ یہ 10 دن زیادہ افضل ہیں، یا پھر 10 مرتبہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان دنوں کی گنتی، یعنی 10 بار بھی اگر گنتی کے برابر، اگر 10 بار بھی انسان جہاد میں جائے اس سے بھی افضل عمل ہے،
जो इस अशरे में किए जाएं, अल्लाह अकबर कबीरा, यानी एक इंसान 10 मर्तबा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकले, उससे भी ज्यादा अफजल है ये 10 दिनों की इबादत, ये 10 दिन और इन 10 दिनों में किए हुए अमाल उससे भी ज्यादा अफजल है जो 10 मर्तबा जिहाद में निकले और जो इस अशरे में किए जाए काम, नेक अमल। इसलिए सहाबा कराम फिर क्या करते थे, जब नबी करीम से ये बातें सुनी तो सहाबा कराम अनथक मेहनत करते थे। ऐसे हो जाते थे इन दिनों में कि इबादत पर इबादत। और सईद बिन जुबैर जिलहज के 10 दिन, सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या करते थे कि जिलहज के 10 दिन जब दाखिल होने के बाद इतनी ज्यादा मेहनत करते थे और इतनी कोशिश में लग जाते थे कि ऐसा लगता था कि उनको कुदरत नहीं रखते वो इतना कुछ करने की, यानी अपनी ताकत से बढ़कर, अपनी कुदरत से बढ़कर, अपने आप से बढ़कर आगे से आगे इतनी मेहनत करते थे कि उनका बस नहीं चलता था कि वो कौन सा नेक काम है जो कर न डाले, वो कौन सी मेहनत है जो कर न डाले, वो कैसे कैसे अपने वक्त को अपने नेक अमाल में लगा दे। जाहिर है कि अल्लाह के नबी ने जब फरमा दिया कि इन दिनों में हुए हुए अमल इन दिनों के गिनती के बराबर अगर जिहाद किया जाए तो उससे भी अफजल है, तो आप सोचिए कि फिर कितनी अहमियत ज्यादा होगी। क्योंकि आप सोचें कि कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में अपने जिहाद के लिए निकले, ये कितना बड़ा अमल है। और कोई 10 बार निकले, कोई 10 बार निकले, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कोई 10 बार निकले, उससे भी ज्यादा अफजल अमल है जो इन दिनों की गिनती में इन 10 दिनों के अंदर किए जाते हैं। लिहाजा इन दिनों की कदर करें, इनको बेहतरीन दिन बनाएं अपनी जिंदगी के। हमें नहीं मालूम कि आइंदा सालों में ये दिन हमारी जिंदगी में आते हैं या नहीं आते, हमें ये जिंदगी इस सेहत के साथ इस तरह से ये मौका मिलता है या नहीं मिलता। तो अपने दिनों में से जो दिन अल्लाह ने हमें ये दिन अता किए हैं, पूरी पूरी प्लानिंग करके अल्लाह की इबादत करें, पूरा पूरा एक एक पल अल्लाह के साथ अल्लाह की इबादत में लगा दें। इन दिनों में करने के जो काम है उसके लिए यह है कि खुद भी करें और आगे भी, जैसा कि मैंने पहले कहा था लेक्चर शुरू होने से पहले भी, कि इन बातों को आगे बढ़ाएं, हर शख्स अपने 10-10 लोगों तक ये पैगाम पहुंचाए तो कितना आम हो जाएगा। देखें, ये बात बताने का मकसद ये है कि रमजान के महीने में हमारे माशरे में लोग नेकियों की तरफ आ जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं, उन्हें पता है कि ये एक अजीम महीना है, लेकिन जिल हज के महीने की अहमियत से लोग वाकिफ नहीं होते। और बहुत सारे लोग इन 10 दिनों की अहमियत से वाकिफ नहीं होते और उनका वक्त जाया होने से बच जाए। इसलिए आप अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए इस पैगाम को आगे बढ़ाएं कि ये 10 दिन कितने अहम दिन है और इन दिनों की अहमियत किस कदर है। तो जैसा आप सुन रही हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे इस पैगाम को बढ़ाएं, शुक्राने के तौर पर बढ़ाएं, इस काम को जरूर करें और लोगों को फजीलत बताएं और इन 10 दिनों में करने के काम बताएं। और देखें, सबसे पहले तो करने का काम जो है वो नमाज है। तो वो नमाज तो हम आम दिनों में भी पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं और पढ़नी है जिंदगी की आखिरी सांस तक, लेकिन इन दिनों की नमाज की फजीलत ज्यादा है। ये याद रखिए, इन दिनों में सवाब ज्यादा है क्योंकि इन दिनों की अहमियत ज्यादा है। तो नमाज पढ़ते वक्त इस बात का एहसास रखिए कि मुझे इसका सवाब बहुत ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा। इसलिए बहुत ज़ौक और शौक के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे खुशी और खुशू के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ अव्वल वक्त में नमाज अदा करें और मुख्तलिफ सूरतें पढ़ें हर रकत के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ा जा सके। उसके अलावा इशराक की नमाज, चाश की नमाज, तहज्जुद की नमाज, तहियतुल वजू, तहियतुल मस्जिद, शुक्राने की नमाज, शुक्राने के सजदे और नमाज हाजात वगैरह, और जो पढ़ सकती हैं, जितना वक्त आपको मिले आप दिल लगा के नमाजें पढ़ें। और ये सोचें कि आम दिनों में अगर साल भर में आप लोग चाश या इशराक या ये चीजें नहीं भी पढ़ते तो इन दिनों में पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इन दिनों की बरकत से और अल्लाह की रहमत के सदके से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरे साल के लिए आपको तौफीक देंगे इंशाअल्लाह। और जितना भी चांस मिले तो इसके मुताबिक इसी तरह इसी इबादत को जारी रखें और तहज्जुद की नमाज का एहतमाम खास तौर पर करें तवील किरात के साथ। अगर देखें सूरतें याद हैं तो पढ़िए और अगर याद नहीं है तो आप अपने हाथ में
قرآن پاک لے کر اور طویل قرات کر سکتی ہیں. اور مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تحیت المسجد جا کے پڑھنا چاہیے، تحیت الوضو کا اہتمام کرنا چاہیے، اور حاجات کے نوافل پڑھنے چاہیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ نماز تو خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور پھر یہ دن اتنے اہم ہے، تو جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر کتنی زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اپنی نمازوں میں دل لگائیے، نمازوں کو پوری تیاری کے ساتھ اول وقت میں بڑے شوق کے ساتھ ادا کیجیے، یہ سوچ کے کہ یہ کتنی قیمتی نمازیں ہیں. اب دوسرے نمبر پر آتا ہے روزہ. تو اگر ہو سکے تو پورا عشرہ روزہ رکھیں 9 دن تک. 10ویں دن تو عید ہوتی ہے نا، تو 10ویں دن روزہ نہیں رکھتے. تو اس کا جو لیکن ثواب 10 دنوں کا ہے، اور عام دنوں سے ان دنوں میں رکھا ہوا روزہ جو ہے وہ سب سے زیادہ، عام دنوں سے زیادہ ان دنوں میں روزے کا اجر ہے. تو اس میں آپ اپنے قضا روزے کی نیت سے بھی 8 دنوں جو 9 روزے رکھنے نا، تو ان میں سے 8 روزوں پر تو آپ اپنے قضا روزوں کی نیت بھی کر سکتی ہیں سوائے 9 کے. ٹھیک ہے، 9 تاریخ کا روزہ جو ہے، 9 ذی الحجہ کا عرفے کے دن کا روزہ جو ہے وہ مسنون روزہ ہے، وہ اسی کی نیت سے رکھنا ہوگا. یعنی کہ وہ عرفے کے دن کی نیت سے ہی رکھنا ہوگا کہ آج عرفے کا دن ہے اور میں یہ روزہ رکھ رہی ہوں. باقی 8 روزوں میں آپ اپنی نیت بدل کے آپ اپنے پچھلے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کی نیت کے حساب سے بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، یعنی پچھلے قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں، تو رکھے جا سکتے ہیں. تو اگر اور اچھا، یہ جو 10 دن ہے ان میں سے ایک دن تو عید کا نکل گیا، اب باقی بچ کے 8 دن. آپ چاہیں تو آپ پورے 8 دن روزہ رکھیں، آپ چاہیں تو نہ پورے نہ رکھ سکے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اور عرفے کے دن کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ عرفے کے دن کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. کون سے 2 سال؟ ایک جو گزر گیا اور ایک جو آنے والا ہے، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اسی طرح اب جو نمبر 3 ہے جو کرنے کے کاموں میں ہے، جو خاص ضرور جو کرنے ہیں، وہ تلاوت قرآن ہے، جو کہ کثرت سے کریں. اگر ہو سکے تو ایک قرآن 10 دنوں میں ضرور پڑھیں. اگر نہ ہو سکے تو جتنا بھی ممکن ہو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. لیکن ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عام دنوں سے زیادہ کثرت سے قرآن پڑھیں، چاہے ایک صفحہ ہی زیادہ پڑھیں، لیکن کچھ نہ کچھ یہ میک شور کریں کہ آپ کا جو ڈیلی آپ قرآن پڑھتی ہیں اس سے زیادہ قرآن آپ ان 10 دنوں میں پڑھ رہی ہیں. پھر کام کاج کر رہی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ضروری ہے، سارے کام کاج بھی گھر کے کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے دوران آپ قرآن کی قرات کو سن سکتی ہیں، کچھ صورتیں آپ یاد کر سکتی ہیں، چلتے پھرتے آپ اپنا کام کرنے کے دوران دہرائی کر سکتی ہیں، اپنے قرآن کی سبق کی دہرائی کر کے یاد کر سکتی ہیں، پھر ترجمہ سن سکتی ہیں، تفسیر سن سکتی ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے نا کہ ایک دن سورہ یاسین کو آپ سنیں، کام بھی ہو رہا ہے آپ کا، آپ سورہ یاسین سن رہی ہیں اور ساتھ آپ اس کا ترجمہ سن رہی ہیں، تفسیر سن رہی ہیں. دوسرے دن آپ سورہ رحمان سن لیں اپنے کاموں میں، پھر اس کے دوران آپ سورہ رحمان کو سنیں توجہ سے اور اس کی ترجمہ تفسیر سنیں، پھر سورہ ملک سن لیں، سورہ کاف سن لیں، سورہ حجرات سن لیں. تو 10 دنوں میں اگر کوئی شخص ڈرائیونگ کے دوران یا اپنے اور دوسرے کام کے دوران قرآن کو ترجمہ تفسیر سنتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ 10 دنوں میں 10 صورتیں سننے کو ملیں گی. ٹھیک ہے، علم میں اضافہ ہوگا اور پھر نیکی کے کاموں کا شوق پیدا ہوگا. تو یہ جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا پڑھ سکتے ہو. جتنا بھی زیادہ، کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، تو یہ دن اللہ کے اتنے پسندیدہ ہیں کہ اس میں جتنا بھی زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، سن سکتے ہو، آپ ترجمہ تفسیر کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، قرآن کی کلاسوں میں آ سکتے ہو. نیکی بھلائی کی بات کو قرآن کلاسوں میں آ کر سن کر آگے بڑھانا بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرنا اور آگے بھی بڑھانا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیکھیے کہ چوتھا جو کام ہے جو کہ کثرت سے آپ نے اس عشرے میں کرنا ہے، وہ ہے تحلیل، تکبیر اور تحمید. صبح و شام کے اذکار، یعنی اللہ کے جیسے تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. تحمید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ. جیسے تکبیر ہے، کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ. یعنی نچوڑ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. یہ تحمید ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو صبح اور شام کے اور پھر کیا ہے ذکر کی کثرت کے اندر کہ صبح اور شام کے اذکار کی پابندی. یعنی صبح کی فجر کی نماز پڑھی تو اپنے اذکار کریں، صبح کے اذکار کریں، شام کی نماز پڑھی عصر کی اذکار کریں. پھر کیا کریں؟ استغفار کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں. پھر دعائیں مانگنا، یہ بھی ذکر اذکار میں آتا ہے کثرت کے ساتھ. اور پھر خاص طور پر عرفے کے دن دعائیں مانگنا، یہ بھی ذکر کی کثرت میں آتا ہے. پانچواں کام جو ہے وہ صدقہ و خیرات ہے.
تو دیکھیے روزانہ صدقہ کریں، چاہے تھوڑا سا کر دیں، چھوٹا سا کر دیں، لیکن روزانہ صدقہ کریں، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوگا، کہیں زیادہ ہوگا۔ تو عام دنوں میں بھی آپ کو پتا ہے کہ صدقہ و خیرات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن جب یہ دن اتنے خاص ہیں تو ان دنوں میں اور یہ عمل آپ جب کریں گی تو یہ کتنا خاص ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک فرض ہوتا ہے، سارا سال جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے تو وہ ان دنوں میں اگر ادائیگی کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو دیکھیے اس کے علاوہ گھروں میں زائد ضرورت چیزیں ہوتی ہیں، اچھے اچھے کپڑے رکھے ہوتے ہیں، اچھے اچھے برتن رکھے ہوتے ہیں، ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کا کچھ ایسا سامان ہوتا ہے جو ہماری ضرورت سے اب بڑھ چکا ہوتا ہے، ہم نے اس کو نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس طرح کی جو اب آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں، تو وہ اس ٹائم ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی راہ میں نکال دیں، کسی غریب کو دے دیں، صدقہ کر دیں، بجائے اس کے کہ یہ سامان اپنے گھر میں بھر کے رکھیں اور پھر بعد میں دیتے رہیں۔ تو دیکھیں بعد میں دینے کا جو اجر ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن ان دنوں میں جو اجر ہوگا اس کا مقابلہ تو کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا نا۔ اور اس کے علاوہ کیا کریں، کوئی دیکھیں آپ یہ چیزیں تو دیں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک پسندیدہ چیز جو اپنے لیے آپ کو بہت پسند ہو نا، ایک پسندیدہ چیز بھی اللہ کے راستے میں ضرور کسی نہ کسی کو دے دیں، وہ کوئی بھی ہو، آپ کے گھر سے بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی پسندیدہ چیز بھی اللہ کے راستے میں ضرور دیں۔ والدین پر خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں، اپنی بہنوں بھائیوں پہ خرچ کریں، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کریں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں، رشتہ داروں کو بھی عید وغیرہ کے تحفے بھجوا دیں۔ اس طریقے سے عید کے تحفے کے طور پر بھی اچھی چیز آپ کسی کو دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو چھٹا کام ہے سلا رحمی، سلا رحمی، سلا رحمی کریں، یعنی اپنے رشتہ داروں کا حال پوچھیں، ان خدمت خلق کے کام کریں، وہ سلام کریں، فون کریں، میسج کریں، اور پھر عید کے دن جو ہے 10واں دن ہے اس دن بھی آپ سلام کریں، عید فون کریں یا میسج کریں، عید کی مبارک دیں۔ تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، آپ اس کو ہلکا نہ لیجئے، یہ بہت بڑے، یہ صلہ رحمی میں آتا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ میل جول کرنا، ان کی مدد کرنا، انہیں چھوٹے موٹے تحفے دینا، مشورہ دینا، دین کی طرف بلانا، جیسے بھی ممکن ہو ان کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دین کی تبلیغ کے کاموں میں حصہ لینا، دین کے کاموں کی جو دین کی تبلیغ ہے اس کو آگے بڑھانا، حصہ لینا۔ پھر اجتماعی بھلائی کے جو کام ہے کہ اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے، ایسے کاموں میں حصہ لینا، وہ اپنی جان سے، مال سے، پیسے سے، وقت سے، کسی بھی طرح سے کسی ایسے کام میں حصہ لینا کہ جس سے کوئی فائدہ ہو جائے، اجتماعی فائدہ ہو جائے، انفرادی فائدہ ہو جائے، کسی بھی طرح کا۔ پھر اس کے علاوہ جو اگلا خاص کام ہے جو نمبر 7 پہ بتا رہی ہوں، کہ قربانی ہونے تک ناخن اور بال نہیں کاٹنے، 10 دن تک بال اور ناخن نہیں کاٹنے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے اور بہت افضل عمل ہے۔ اور نبی کریم سے تو ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میرے پاس تو قربانی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹنا اس وقت تک جب تک تمہاری قربانی نہ ہو جائے، تو تمہیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ تو بال اور ناخن کاٹنے سے بچنا ہے جب تک قربانی نہ ہو جائے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو عید کی اور پھر یہ آگے بتا رہی ہوں کہ عید کی سنتوں کا اہتمام کرنا، یعنی عید کی نماز کا اہتمام کرنا، اچھے کپڑے پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسجد جانا، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے جانا، عید کی نماز ادا کرنا، خطبہ جو ہے وہ اطمینان سے بیٹھ کے سننا، خطبے کے دوران کسی کو ڈسٹرب نہ کرنا بلکہ خاموش رہنا، عزیز و اقارب سے پھر ملاقات کرنا، اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرنا، قربانی کا گوشت خود بھی کھانا، دوسروں کو بھی کھلانا، قربانی کی سنتیں دوسروں کو بتانا، عید کی سنتیں دوسروں کو بتانا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات بھی لوگوں کو، یہ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ آپ ناخن اور نہیں کاٹے، بال نہیں کاٹے، آپ کا اجر اور بڑھ جائے گا بہت زیادہ، اور جو قربانی نہیں کر رہا وہ بھی یہ کرے تو اجر بڑھ جائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں۔ پھر خطبے میں لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے سے سب کو سمجھا دیجئے کہ نہیں کرنی باتیں، گھر کے مردوں کو بھی سمجھا کے بھیجیں کہ آپ نے کسی سے وہاں کھڑے ہو کے عید نہیں ملنی، کیونکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو آپ نے خاموشی سے ادب کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں ان باتوں کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، دوسروں کو بتانی ہے، سمجھانی ہے، لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے، لوگوں میں شوق پیدا کرنا ہے، لوگوں میں جذبہ پیدا کرنا ہے، لوگوں میں ایک اس طرح کا جذبہ پیدا کرنا ہے کہ بتانا ہے کہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ دن۔ آپ دیکھیے کہ پتھر کے اوپر بھی پانی گرے اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے نا، ہو جاتا ہے نا۔ تو جب آپ بار بار ایک چیز کو بتائیں گے تو کہیں نہ
हर हर शख्स के दिल पर असर होगा ना, उसे वो सोचेगा ना कि मेरी जिंदगी के इतने कीमती तरीन दिन गुजरे चले जा रहे हैं और मैंने तो इसमें कुछ भी ना किया, अब मैं क्या करूं, दौड़ लगा दूं कैसे अपनी नेकियों की तरफ। तो आपने दौड़ लगवा देनी है उन लोगों की भी नेकियों की तरफ। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस बात को आगे किस तरह पहुंचाती हैं। हर मोमिन का फर्ज है कि वो दूसरों को जहन्नुम की आग से बचाए, हर मोमिन का फर्ज है कि वो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे। तो देखिए कितने अहम तरीन दिन आ गए हैं कि मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं कि मैं किन अल्फाजों में कहूं। मैं तो नबी के अल्फाज बता रही हूँ कि उन्होंने फरमाया कि सबसे अहम तरीन दिन है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब तरीन दिन है। तो इसके बाद कोई कमी बाकी रहती है क्या, कोई कसर बाकी रहती है? नहीं ना। तो कोई भी नेकी का मौका मिले उसको जाया नहीं करना। ये मुतफर्रिकात में से बता रही हूँ कि कोई भी तमाम नेकी के काम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। इस वक्त को हाथ से निकलने न दें। रेत के जर्रों की तरह वक्त हाथ से निकल जाएगा और बाद में फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जो भी वक्त मिला है, एक एक पल, अपना एक एक पल अपने रब की रजा के लिए लगा दें। कोई मौका जाया ना करें। बेकार बातों से बचें, बेमकसद फोन कॉलों से बचें, बेमकसद गुफ्तगू से बचें। चाहे आपस में बैठ के घर वाले भी बेमकसद गुफ्तगू कर रहे हैं, रोकें, समझाएं, अपना अपना जिक्र करो अल्लाह और नेक कामों की तरफ जाओ, बचो। गुनाहों से बचने का रास्ता बताएं सबको, अच्छी किताबों के मुताले करें और मुफीद बातें सुने, मुफीद बातें आगे लोगों को बताएं। ये सब करने वाले काम हैं। मगर एक काम बहुत ही खास है, एक काम बहुत ही खास है। वो खास काम कि जिसका अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल ने जब हुक्म दे दिया तो आप ये देखिए ना कि वो कितना अहम काम है। तो इंसान के करने के कामों में तो बहुत सारे बेहतरीन काम है, बहुत सारे नेक अमाल हैं, लेकिन वो काम, गौर कीजिएगा, नोट कीजिएगा, वो काम कि जिसका हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है, रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो फिर उस काम को करने का लुत्फ ही कुछ और है। फिर उस काम पे तो सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है ना। वो काम क्या है? वही है आज हमारा खास जो है मौजू, अशरा जिलहज और जिक्र इलाही। यानी अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया कि हम खास इन दिनों में जो खास मौका है तो इस सारे नेकी के काम करें, लेकिन साथ जो काम लज्जत के साथ करें, जो हमारे नबी ने फरमा दिया, वो काम है जिक्र इलाही, अल्लाह का जिक्र। तो इस काम की तरफ तो आपने सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि इसका अजर दोहरा होगा। कैसे? एक तो है ही नेकी का काम और है ही इस काम के इतना ज्यादा अजर सवाब, और फिर ये कि हम सुन्नत की पैरवी भी तो कर रहे हैं ना, नबी की सुन्नत की पैरवी करने का भी तो अजर है ना। तो इन दिनों में खुसूसी काम जो करने का है वो है अल्लाह का जिक्र। आप देखिए कितना आसान काम मेरे नबी ने फरमा दिया। ये तो कोई बीमार है, कोई बिस्तर पे लेटा है, कोई किसी मुश्किल में है, कोई जा रहा है, आ रहा है, खड़ा है, बैठा है, काम कर रहा है, खाना पका रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये काम तो हो सकता है ना सिवाय नींद के। और नींद में जाने से पहले भी आप अल्लाह का जिक्र करके सो तो वो नींद भी इबादत बन जाएगी। तो अल्लाह के नबी ने कितना प्यारा और कितना आसान काम बताया जो कि हमने करना है। तो नोट कीजिए, अपने से अहद कीजिए। देखिए ये मैं इतना जोर देकर बार बार ये बात क्यों बता रही हूँ, ताकि ये बात आपके दिल में उतरे, अमल में उतरे। अल्लाह आपके और मेरे, हम सब के अमल में उतारे, हमारे दिल में उतारे कि हमारे नबी ने ये फरमाया कि इस में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना है। अब मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज्यादा अजमत वाला नहीं, नहीं किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा महबूब है। यानी दिनों की भी अजमत है और दिनों में किए जाने वाले कामों की भी अजमत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो करो क्या? तो बस तुम क्या करो, तुम इन 10 दिनों में नबी ने फरमाया कि तहलील, तकबीर और तहमीद कहो। क्या कहो? तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह। यानी खास तौर पर अल्लाह के रसूल ने जिक्र का हुक्म दिया है। नोट कीजिए ये जुमला, खास तौर पर अल्लाह के रसूल ने जिक्र का हुक्म दिया, और जिक्र में भी खास तौर पर क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर
الحمدللہ کہنے کا، ساتھ نسخہ بھی بتا دیا. اور اللہ کا ذکر بہترین چیز ہے، عام دنوں میں بھی بہترین چیز ہے، اور جب دن عظمت والے ہوں اور پھر حکم نبی کا ہو اور پھر یہ عظیم عبادت کی جائے تو پھر کتنا زیادہ ثواب ہوگا. تو ذکر کی اہمیت اور فائدوں پر تو میں تو الفاظ اتنے نہ کہیں سے لا سکوں گی، لیکن جو میں کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ خود حکم دے رہا ہے کس چیز کا؟ اسی چیز کا، ذکر کا، جو اللہ کے نبی نے دیا. فرمایا اے لوگو، ترجمہ بتا رہی، جو ایمان لائے اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر، یعنی صبح فجر کے وقت اور شام عصر کے وقت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں؟ اب میرے نبی کا فرمان سنو، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ کے نزدیک اچھا اور سب سے بلند اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. اللہ اکبر. میں اسی بات کو دوبارہ کروں گی کہ نبی نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ کے نزدیک اچھا اور سب سے بلند اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ سے بہتر ہے. تو جس کے پاس تو سونا چاندی ہوگا تو اس کو پتا ہے نا کہ یہ عشرہ جو ہے یہ سونے چاندی خرچ کرنے کا عشرہ ہے، وہ تو کر ہی ڈالیں گے. لیکن جن کے پاس سونا چاندی نہیں ہے وہ اس سے افضل عمل کریں، وہ اس سے افضل اجر کمائیں، وہ اس سے بھی زیادہ افضل کام کیا کر سکتے ہیں؟ ذکر کر سکتے ہیں. تو ذکر کر کے اس سے بھی زیادہ اجر. اگر کسی نے سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو یہ نیک عمل ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے. تو جس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے وہ پریشان نہیں ہو کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں ان 10 دنوں میں کیا خرچ کروں. آپ کے پاس ذکر کی دولت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ آپ کے سونے اور چاندی ہیں. تو آپ ان کو خوب پڑھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کا اجر کمائیں. تو دیکھیں، اور یہ کہ اور تمہارے لیے، اور نبی پاک فرما رہے ہیں اور تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کیا چیز؟ یعنی اللہ کا یہ ذکر تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم دشمن سے ملو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے. یعنی نبی نے فرما دیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر اور شہید ہونے سے بھی بہتر ہے یہ عمل. یعنی اگر کوئی دشمن کسی دین کی خاطر آپ کو شہید کر دے تو نبی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کوئی دشمن تمہاری گردنیں مارے یعنی تمہیں شہادت دے دے اور تم گردنیں کاٹ دے، تمہاری جان چلی جائے، تو اس سے بھی بہتر اور اس سے بھی زیادہ اچھا کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر اور شہید ہونے سے بھی بہتر. تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر. تو اب یہ سوچیں کہ یہ باتیں سننے کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے کہ ہم پھر بھی ہم غیر ضروری باتیں کریں؟ ہمیں کوئی دوسرا آ کے سمجھائے گا کیا کہ آپ غیر ضروری باتیں اس عشرے میں کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں سمجھائے گا. ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. تو دیکھیں اگر ہم یہ ساری باتیں جو میرے اللہ نے، آپ کے رب نے اور میرے رب نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ آپ نے اس میں ذکر کرنا ہے اللہ کا، تو پھر بھی کسی اور کا ذکر ہم کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے نا. ہمیں پھر کس کا انتظار ہے کہ ہم اب بھی اتنے خوبصورت ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اور اتنے خوبصورت دن ملنے کے بعد بھی اگر ہم کسی اور کا ذکر کریں تو پھر کس کا انتظار ہے کہ پھر کوئی ہاتھ پکڑ کے روکے گا؟ نہیں، کوئی نہیں ہاتھ پکڑ کے روکے گا. یہ محاسبہ ہم نے خود کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف خود لے کر جانا ہے، خود شیطان سے بچنا ہے، خود غافل نہیں ہونا ہے. کیونکہ جو شخص ذاکر ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. تو اللہ ہمیں ذاکرین میں بنائے، غافلین میں سے نہیں. تو نبی نے جب فرما دیا تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات باقی نہیں رہتی. تو ہم نے فالتو گفتگو کرنے کا، لوگوں کو بعض جگہوں پہ بہت شوق ہوتا ہے، بیکار میں بیٹھے ہیں میسج لکھتے چلے جا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں جواب لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں جواب آ رہا ہے. کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں؟ کبھی نہ کریں. کال آ رہی ہے، بیکار باتیں، کیا کھایا، کیا پکایا، کہاں گئے، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے اللہ کے ذکر کا. جتنا زیادہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ سکتے ہو رکھو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو. تو کون ہے وہ شخص؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو یہ موقع ملتا ہے؟
یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی زبان جاتے ہوئے اس دنیا سے اللہ کی ذکر سے تر ہوتی ہے، جو عام زندگی میں یہ کرتا ہے، عام زندگی میں وہ عادت ہوتی ہے، اس کو اپنی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ہوتی ہے، جس کو وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ڈوبا رہتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں چھایا رہتا ہے، تو اللہ کا ذکر اس کے دل پر چھایا رہتا ہے، اس کی زبان پہ چھایا رہتا ہے، اس کے ہر انگ سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر ایسے ہی خوش نصیب جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی زبان پر اللہ کا ذکر لازمی ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں فضول باتیں بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ اس بات کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سوچے نا آپ خود کہ جو جس کی عادت ہوگی وہ وہی کرے گا نا، تو جو جس کی عادت بنی ہوگی اللہ کا ذکر تو وہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو اپنی عادت بنائیے اور دیکھیے کہ سب سے بہترین عادت بنانے کے جو دن ہے وہ کون سے دن ہے؟ عشرہ ذی الحج کے 10 دن۔ یہ جو 10 دن کی پریکٹس ہے، یہ آپ کے عمل میں اللہ اس میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ جو شخص ان 10 دنوں میں اپنی عادت بنا لیتا ہے پکی اللہ کے ذکر کی، تو انشاءاللہ اس کو آگے اپنی زندگی میں بھی ذکر کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اپنے جو ان 10 دنوں کو ہی گنوا بیٹھے اور ان عشرہ ذی الحج کو ہی گنوا بیٹھے، وہی فالتو باتیں، وہی فون کال، وہی کھایا پکایا باتیں، وہی فیشن اس کی باتیں، وہی کپڑوں کی باتیں، وہی گھسی پٹی باتیں، تو جس نے اس دنیا کی گھسی پٹی باتوں میں اپنے یہ قیمتی ترین دن، اللہ کے محبوب ترین دن اور اللہ کے نبی کے قریب محبوب ترین دن، شہادت کے درجوں سے آگے افضل ترین دن گما دیے، گنوا دیے، بھلا دیے اور گزار دیے، تو پھر اس کو ذکر کی کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی اس کو یہ دولت جس نے ان دنوں کو اپنی عادت میں شامل کر لیا، ذکر کو پکڑ لیا، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ یہ جو میرے نبی نے بتایا کہ پسندیدہ ترین عمل، اس کی عادت بنا لی، تو میں امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ عادت پھر رہے، تو پھر عام دنوں میں بھی ہر روز اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی عادت نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے میری کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان کی حالت میں کرے، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ کرے، اور ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہو، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ بہترین عمل تم میں سے تم یہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگے، کون سا؟ اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کے نبی نے جب فرما دیا کہ بہترین عمل ہے تو پھر اس سے بڑا کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی جو وہ میرے لیے سوچتا ہے، جو وہ میرے لیے گمان رکھتا ہے نا، میں اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ مجھے سوچتا ہے میں ویسا ہی بن جاتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی کر دیتا ہوں۔ جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی یاد کرتا ہوں، اگر وہ اکیلے یاد کرتا ہے میں بھی اکیلے اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جب وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں ذکر کرتا ہوں۔ بہتر جماعت کون سی ہے؟ فرشتوں کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، وہ میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے اور اپنے ہونٹوں سے میرے نام کی تسبیح کرتا ہے، میں اس بندے کے ساتھ ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ مجھے اپنے رب کے ساتھ ہونے کا احساس ہے نا، تو آپ اور میں، ہم سب، ہمیں اس وقت احساس ہوگا نا جب ہم اپنے رب کا تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے اور اس کو اپنے ہونٹ ہلا کر یاد کریں گے۔ تو ایسے ذکر کیجئے کثرت سے کہ جس میں آپ کے ہونٹ ہلتے رہیں۔ آپ اگر دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ذکر ایک ہونٹوں سے ہوتا ہے، ایک دل سے ہوتا ہے، خفیہ ذکر بھی ہوتا ہے، تو آپ اپنے ہونٹ ہر وقت اپنے رب کی حرکت میں رکھیں، اپنے رب کی ذکر کی حرکت میں رکھیں، اور کہیں ایسا ہو کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو آپ سے کوئی ضروری بات کر رہا ہو اور اس کو لگے کہ آپ تو کچھ اور پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کے ہونٹ ہل رہے ہو تو اس کو لگے کہ آپ توجہ نہیں دے رہے ہو، تو ایسا نہ ہو نا کہ گھر میں کوئی لڑائی وڑائی ہو جائے کہ آپ تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہو توجہ سے۔ تو ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اندر ہی اندر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ اگر دوسرا بندہ آپ سے بات بھی کر رہا ہے اور آپ اپنے دل میں اپنی زبان کو اندر ہی اندر چلا رہے ہو، اس سے آپ کے ہونٹ نہیں ہلیں گے اور آپ کا ذکر بھی چلتا رہے گا۔ یہ میں آپ کو موقع کی مناسبت سے بتا رہی ہوں کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ہونٹ ہلا نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے؟ پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اس میں ہونٹ نہیں ہلیں گے۔ لیکن ہونٹوں کے ہلاتے وقت بھی یہ سوچئے کہ میرے رب نے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس وقت تک ہوں جب تک میرا بندہ میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ تو ایک ہونٹوں سے بھی ذکر کریں اور دل سے بھی کریں، خفیہ بھی کریں اور اس طریقے سے بھی کریں۔ اسی طرح قرآن پاک سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ یاد رکھیے کامیابی اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی اور پھر یہ کہ زندگی ہے ذکر میں،
اور آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ اور زندہ جیسی ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندوں جیسا ہے اس کی مثال، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے جیسی ہے۔ تو پھر ہم زندہ رہتے ہوئے کیا مردے جیسی شکل اختیار کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اللہ کا ذکر کیجئے اور زندوں میں شامل ہوئیے۔ وہ دل بھی زندہ ہوتا ہے، وہ دل کبھی مردہ نہیں ہوتا جو دل اللہ کے ذکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ وہ زبان جو اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، وہ جس کی بھی زبان ہو وہ زندوں کی مثال ہے۔ تو جب دل مردہ ہونے لگے، جب دل بے چین ہونے لگے، جب دل پر بوجھ آنے لگے، جب دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے، جب دل خراب ہونے لگے، جب دل غمگین ہونے لگے، ہرٹ ہونے لگے، فکر مند ہونے لگے، تو ان ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے، لکھ کے رکھیے اپنے پاس، ان ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے اللہ کا ذکر، اور کثرت سے اللہ کا ذکر، اور اتنی کثرت سے کریں کہ یہ کیفیت دور ہو جائے، حتیٰ کہ دور ہو جاتی ہے، اور یقیناً دور ہو جاتی ہے۔ یہ لکھ کے رکھیے کہ یہ ساری کیفیات جن کا میں نے ذکر کیا، یہ ساری دل کی وہ بیماریاں ہیں، یہ جو جتنی یہ دل کی بیماریاں ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہیں۔ جب دل نہیں لگتا، جب دل نہیں مانتا، جب دل اداس مردہ مردہ اور عجیب و غریب کسی چیز میں دل نہیں لگتا، تو سمجھ جائیے کہ میرے دل کو جس دوا کی ضرورت ہے وہ دوا ہے لا الہ الا اللہ، وہ دوا ہے اللہ کا ذکر۔ ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کی ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ ایمان والے شخص کا دل، جس کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، جس کا ایمان ہے روز آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، اور اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، جس کا ایمان مکمل ہے، اس کے دل کو اگر چین آئے گا تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی چین آئے گا۔ اس کے دل کو کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ مومن کے دل کا جو دلوں کا سکون ہے، جو دلوں کا چین ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ دل شفا یاب ہو جاتے ہیں، وہ دل شفا یاب ہو جاتے ہیں جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور ذکر کرنے والا سب سے بڑے دشمن عدو مبین کے حملوں سے، یعنی شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ ذکر کرنے والے پر حملہ نہیں کر سکتا۔ نیکی کے کام کرنے کی طرف خیال بڑھتا ہے اس شخص کا جو ذکر کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نیکی کا کام کی طرف ہمارا خیال جب بڑھتا ہے، جب ہم نیکی کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، کیسے بڑھتے ہیں؟ پہلے نیکی کا خیال آتا ہے نا، دل میں خیال آتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہم یہ نیکی کا کام کر لیں، اور شیطان جو ہے وہ ہمارے خیالات پر مسلط ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ہمارے خیالات پر مسلط ہو جاتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے وہ، تاکہ انسان اچھی بات سوچے ہی نہیں۔ جب سوچے گا ہی نہیں تو کرے گا کیسے؟ اسی لیے وہ خیالات پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ لیکن کب مسلط ہوتا ہے؟ جب بندہ غافل ہوتا ہے۔ اس شخص کے خیالات پر وہ مسلط نہیں ہو سکتا جو شخص اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہو، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اس پر شیطان کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ پھر نیک عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیے میں بہت بہت زور دے کر آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، اس لیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، تاکہ اس دشمن کے وار سے بچے رہیے، اور وہ دشمن آپ کے خیالات پر حاوی نہ ہو سکے، مسلط نہ ہو سکے، طاری نہ ہو سکے، آپ کے خیالات میں بدی کی باتیں نہ ڈالے، آپ کے خیالات کو برا نہ کر سکے، آپ کے خیالات کو کنٹرول نہ کر سکے، اور آپ کے دل میں منفی جذبے نہ ڈال سکے، آپ کے خیالات کو، منفی سوچوں کو آپ کے قریب نہ آنے دے۔ جب آپ اللہ کے ذکر میں ہوگے تو وہ منفی سوچوں آپ کے قریب نہیں آ پائیں گی، کیونکہ منفی سوچیں شیطان ڈالتا ہے، وسوسے شیطان ڈالتا ہے، مایوسی شیطان ڈالتا ہے، تو وہ آپ اس کا دروازہ ہی بند کر دیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ جو شخص اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اس پر شیطان کا کوئی حملہ نہیں چلتا۔ جو شخص شیطانی وسوسوں سے اور حملوں سے نجات چاہتا ہے، اس کے لیے دوا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یہ نوٹ کیجئے، دنیا میں کوئی کمپنی، کوئی آپ کو بڑے سے بڑی کمپنی بھی یہ دوا نہیں دے گی، کیونکہ یہ دوا دنیا کی کمپنیوں میں بنی ہی نہیں۔ سکون کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کوئی دوا نہیں بنی، یہ دوا ہے اللہ کا ذکر۔ تو بعض خیالات سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں کوفت ہوتی ہے، ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں اس بات کا خیال آئے، ہمیں اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ خیالات خاص طور پر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال نہیں آئے، تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان انہی برے خیالات کو مزین کر کے، سجا کے، بنا کے ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہم
शैतान से बचेंगे तो शैतान ये अमल नहीं कर सकेगा ना, शैतान का दरवाजा बंद करेंगे तो वो दाखिल नहीं हो सकेगा। तो कैसे दरवाजा बंद होगा? अल्लाह के जिक्र की चाबी से, अल्लाह के जिक्र का ताला उसके ऊपर लगा देंगे तो वो दाखिल नहीं हो सकेगा। फिर वो हमारे उन ख्यालात को सजा बना के, क्योंकि बाज लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो चाहते नहीं है बुरी बुरी बातें सोचना, लेकिन ये शैतान इतना सजा सजा के तुम यूं करोगे तो यूं होगा, तो ये तो वो ऐसे सपने दिखाता है कि फिर बंदे के ख्यालात पर तारी हो जाता है। तो जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ होगा उसके करीब शैतान आ ही नहीं सकेगा, तो फिर बुरे बुरे ख्यालात को सजाएगा कैसे, बनाएगा कैसे? तो परेशान हो होकर और सोच सोच कर कोई मसला तो नहीं हल होता ना। कुछ लोग बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत सोच में हूँ, मैं बहुत मसले का हल तलाश करने के लिए टाइम। भाई ऐसे टाइम देने का क्या फायदा? आप ये सारे का सारा टाइम अपने रब के जिक्र में लगा दो, जरूर कोई मसले का हल निकलेगा। हर बंद दरवाजा अल्लाह के जिक्र से खुलता है, हर बंद ताला अल्लाह के जिक्र से खुलता है। अल्लाह का जिक्र वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे पे चलती है। अल्लाह का जिक्र हर वो चाबी है जो हर बंद दिल और गाफिल दिल को जगा देती है। अल्लाह का जिक्र जो है वो ताकत रखता है कि जो कोई ताकत किसी और अमल में है ही नहीं। किसी परेशानी का हल, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी किसी भी किस्म की हो, उस तमाम परेशानी का एक ही नुस्खा है, एक ही दवा है, एक ही हल है, वो है अल्लाह का जिक्र। तो हम सब को क्या करना चाहिए इन सारी बातों के बाद? कि हम सबको ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। कोई भी परेशानी हो, अपने अमल के अंदर ख्यालात की वजह से बचने के लिए हम हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मुब्तला रहें। आप देखिए कि नबियों ने अपनी उम्मतों को ताकीद की है, नबियों ने अपनी उम्मतों को ताकीद की है। यहया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस में बनी इसराइल को जमा किया, और जब मस्जिद लोगों से भर गई, खुद एक ऊंचे टीले पे बैठ गए और फरमाया, मैं तुम्हें कसरत के साथ अल्लाह के जिक्र का हुक्म देता हूँ, मैं तुम्हें कसरत के साथ अल्लाह के जिक्र का हुक्म देता हूँ। मिसाल जिक्र की ये है कि दुश्मन तेजी से आपके पीछे आए। देखिए कि नबी ने कह दिया कि जिक्र करो। अब मैं मिसाल दे रही हूँ आपको कि अगर दुश्मन पीछे तेजी से आ रहा हो, एक शख्स नंगी तलवार लिए आपके पीछे आ रहा हो, और आपके खून का प्यासा हो, और आपके पास छुपने की कोई जगह आपको नजर आ जाए, और आप एक मजबूत किले के अंदर दाखिल हो जाओ, और आप उसकी तलवार से बच जाओ और आपकी जान बच जाए, वो तलवार लिए जो शख्स है वो दुश्मन है, वो शैतान है, और मजबूत किला जो है वो अल्लाह का जिक्र है। वो मजबूत किला जो है वो अल्लाह का जिक्र है। तो आप जरा तसव्वुर करें कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर कोई आपके खून का प्यासा आपके ऊपर नंगी तलवार लिए दुश्मन तेजी से आपकी तरफ दौड़ रहा है, भाग रहा है, किसी वक्त भी वो आपको पकड़ लेगा, लेकिन आप एक मजबूत किले का दरवाजा खुलता है और आप उसके अंदर चले जाते हो, जहां आपकी जान माल की हिफाजत हो जाती है। किले, पता है ना किले कितने महफूज होते थे, वहां फौजें भी दाखिल नहीं हो सकती थी जब। तो मोमिन के लिए मजबूत किला क्या है? वो जिक्र है, मुख्तलिफ औकात में। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ औकात में हम जो मुख्तलिफ जिक्र करते हैं, इससे इसकी अजमत में और ज्यादा इजाफा हो जाता है, और भी ज्यादा अजर सवाब में इजाफा हो जाता है। यानी एक तो कहते हैं ना, एक चीज है जो कि है ही अहम, और एक ऐसी, ये ऐसी दवा है जो हर दर्द की दवा है, लेकिन इसका कुछ वक्त भी मुकर्रर है कि अगर इन वक्तों में ये जिक्र करोगे तो और भी ज्यादा फायदा उठाओगे, और भी ज्यादा अजर होगा। कैसे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जमात के साथ फजर की नमाज पढ़े और उसके बाद बैठकर वहीं बैठ जाए और बैठकर अल्लाह का जिक्र करे यहाँ तक कि सूरज निकल आए, उसके बाद क्या करे? 2 रकतें पढ़े, एक हज और एक उम्रे का सवाब है उस शख्स को, ये नबी करीम ने फरमाया। फिर हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरा पूरा पूरा, यानी पूरा पूरा हज और पूरा पूरा उम्रा, यानी आप घर बैठे हज कर सकते हो। जरूरी तो नहीं कि अगर आप नहीं जा सके तो आप यहाँ पे कोई अमल ही ऐसा ना करो। आप अगर नहीं जा सके हज पे तो आप अपने घर में अमल करो, और ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में अपनी ये आदत बना लो कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी नमाज, जाए नमाज पर बैठकर आप ये अल्फाज कहें, अल्लाह का जिक्र करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्फाज कहते रहें। और ये ज्यादा से ज्यादा आपकी एक तस्बीह हो जाएगी, 2 तस्बीह हो जाएगी। तो उसके बाद जब सूरज निकलने के बाद आप नमाज पर बैठें और सूरज निकलने तक आप अल्लाह की तस्बीह करें, और उसके बाद अपने जिक्र और अस्कार करें, तिलावत कुरान करें और ये तस्बीह करें। तो फिर अ, क्या होगा कि आप उसके बाद 2 रकतें अदा करें तो आपको पूरा एक हज
اور پورا پورا ایک عمرے کا اجر ملے گا. تو آپ گھر بیٹھے یہ کر سکتے ہیں. تو یہ کتنا آسان ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ سونے پہ سہاگا، ایک تو عام دنوں میں بھی اس کا حج اور عمرے کا ثواب ہے، اور جب آپ ان دنوں کی عظمت پہ میں بات کر رہی ہوں، کہ ان دنوں کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں ہم، کہ ان دنوں کی کس قدر اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک کتنے محبوب ترین ہے، تو یہ حج اور عمرہ بھی اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی کے نزدیک کتنا اہم ہوگا. اور یہ ذکر جو اللہ کے نبی نے بتایا، اور پھر سنت پر بھی عمل، تو کتنا بڑا سا اجر و ثواب ہوگا. سونے پہ سہاگا ہوگا کہ جہاں میرے بتانے میں تو الفاظ ہی کم پڑ رہے ہیں کہ میں کس کس چیز پہ روشنی ڈالوں، کہ میں یہ بتاؤں کہ ان دنوں کی اہمیت دیکھو، نبی کے فرمان کی اہمیت دیکھو، پھر ذکر کی اہمیت دیکھو، پھر عبادت کون سی، حج اور عمرہ. تو پھر دیکھیے کہ کتنے زیادہ اجر و ثواب ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، نوٹ کیجیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں، ہر شخص چاہتا ہے نا میری دعائیں قبول ہوں، تو کیا کریں؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. یہ چابی ہے، دعاؤں کا دروازہ کھولنے کی چابی ہے. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. کون سے ہیں 3 بندے؟ نوٹ کر لیں اپنے پاس. نمبر 1، وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وہ 3 لوگ جو، ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ جس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر کرنے والا. نمبر 2، مظلوم. نمبر 3، عادل حکمران. تو ایسے لوگ آخرت میں بھی سبقت لے جائیں گے. آخرت میں بھی ایسے لوگ سبقت لے جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے فرمایا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. تو اگر ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی قیامت میں اٹھیں اور کوئی ہمارے ساتھ حساب کتاب نہ ہو، اور ہم بڑی عزت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جلدی سے جلدی پٹافٹ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اور پھر اگر ہم جنت میں داخلہ چاہتے ہیں اس طریقے سے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا. اللہ کا ذکر کرنا ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ان 10 دنوں میں آپ جتنی زیادہ محنت کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کر کے اللہ کا ذکر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر عادت بھی ہو جائے گی آگے زندگی بھر کے لیے. تو عام طور پر لوگ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، لوگ جاتے ہیں پیروں کے پاس، لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے فقیروں کے پاس، کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ دو، ہماری کامیابی کا وظیفہ دو، ہماری فلاں مشکل کا حل بتاؤ، ہمیں کوئی وظیفہ دو. ہم یہ کون سا وظیفہ کریں؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہمیں کوئی ایسا چھوٹا سا مختصر سا کوئی آسان سی بات بتا دو جو ہم وظیفہ کریں اور ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں. تو یہ وظیفہ جو اللہ کے رسول نے بتا دیا، تو اللہ کے رسول نے کیا وظیفہ بتا دیا، اللہ نے کیا وظیفہ بتا دیا، سن لیں. اللہ کا ذکر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر کرو، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے الفاظ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، اور ان کی ایسی بھن بھناہٹ ہوتی ہے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ. یعنی یہ الفاظ عرش کا طواف کرتے ہیں اور بولتے ہیں، اور ذکر کرنے والے کا ذکر اللہ کے پاس کرتے رہتے ہیں. تو کیا آپ اور میں یہ نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ عرش والے کے پاس ہمارا بھی ذکر کیا جائے، ہمارا بھی ذکر ہوتا رہے عرش والے کے پاس. کیونکہ دنیا کا مالک، خالق، اس پوری کائنات کا خالق و مالک وہی ہے. ہماری تقدیریں اسی کے ہاتھ میں ہے، ہمارا اچھا اور برا سب اسی کے ہاتھ میں ہے، ہمارا ایک ایک پل اس کی نظروں میں ہے. تو ہمارا ذکر عرش والے کے سامنے چلتا رہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عرش والے کے سامنے ہمارا ذکر چلتا رہے، تو فرش پہ پھر ہمیں اس کا ذکر کرنا ہوگا. تو نبی نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ اللہ اکبر، کیا میرے نبی کا فرمان ہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ عرش والے کے پاس تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، غور کیجئے. کیا تم یہ نہیں چاہتے، نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر عرش والے کے پاس ہوتا رہے؟ اللہ اکبر. چاہتے ہیں نا آپ اور میں، چاہتے ہیں نا کہ ہمارا ذکر عرش والے کے پاس ہوتا رہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے پھر کہ ہم تو لوگوں کی فکر میں مرے جاتے ہیں کہ تم مجھے بھلانا نہیں، تم مجھے بھولنا نہیں، بس تم مجھے یاد رکھنا. ہاں، تو اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا کہیے کہ جسے اللہ یاد رکھے. اور لوگوں سے ہم کہتے پھرتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، یاد رکھنا دعاؤں میں، بھلانا نہیں. ہم بچوں سے کہتے ہیں ہم مر جائیں تو ہمارے پیچھے دعائیں کرنا. ارے بھائی، ہم اپنے لیے خود نہ کر لیں. جو شخص اپنی زندگی میں خود ہر پل ذکر کرتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہے، اسے مرتے دم تک یہ ذکر کی دولت نصیب ہوگی. بعض مرض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں انسان کو بولا نہیں جاتا، بولنا بند ہو جاتا ہے. تو جو لوگ ذکر کے عادی ہوتے ہیں ان کے دل میں پھر اللہ کا ذکر چلتا ہے.
اس لیے جب تک بولنے کی طاقت ہے اور یہ صلاحیت ہے، اس بولنے کی طاقت کو اللہ کے ذکر میں لگا دو، اللہ کے ذکر میں لگا دو، تاکہ ہمارے یہ الفاظ اللہ کے عرش کے گرد گھومتے رہیں۔ تو دیکھیں کہ بعض لوگ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے پاس کھڑے ہو کر دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، طبیعت پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، تو وہ موقع بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ دیکھیں ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کی صحبت دے، کیونکہ دیکھیں جاہلین جو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور جو جن کے پاس یہ بات ہی نہیں پہنچی اور جو یہ کرتے نہیں خود اللہ کا ذکر، تو وہ دوسرے کو بھی اللہ کے ذکر کی تلقین نہیں کرتے، اپنا بھی وقت ضائع کرتے اور دوسرے کا بھی، حتیٰ کہ مرتے ہوئے شخص کو بھی تلقین کرنے کے بجائے خود اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تلاوت لگا دینی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، اور یہی صالحین کا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں شامل کرے اور ہمیں اتنا بے بس اور مجبور کر کے جاہلین کے آگے نہ ڈالے کہ وہ دنیا کی باتیں کرے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں مریض کے سر پہ بھی کھڑے ہو کے بعض اوقات ہر جگہ پر اپنی باتیں کرتے ہیں، لوگ آگے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں، مسجد الحرام میں، جگہ جگہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی، موت میت میں جاتے ہیں پرسہ دینے، آگے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، پیچھے لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو ذکر کی اہمیت ہی نہیں پتا اور لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باتیں نہیں ختم ہوتی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ صالحین بنا دے سب کو، اور غافلین سے نکالے، اور شکر کرنے والوں میں اور ذاکرین میں، ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ یہ دعا بکثرت کریں، اور میں بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو ہمیں ذاکرین میں شامل کر لے، تو ہمیں شاکرین میں شامل کر لے، تو ہمیں غافلین میں کبھی شامل نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب، اور کیجئے، نوٹ کیجئے، بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، بتانے والے کون ہیں؟ نبی کریم، اور بتا کس کی بات رہے؟ اللہ کی، اور اللہ کے نبی کی بھی پسندیدہ بات ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک 4 کلمے بہت محبوب ہیں، 4 کلمات جو ہیں وہ بہت محبوب ہیں۔ کون سے ہیں وہ 4 کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ اس کو توڑ کے بھی الگ الگ بھی پڑھ سکتی ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور ملا کر بھی، اور پھر نبی نے فرمایا اور تمہیں اس سے کسی کلمے سے بھی شروع کرنا نقصان دہ نہیں ہوگا، یعنی آپ چاہیں سبحان اللہ سے شروع کر کے پڑھیں، چاہیں تو الحمدللہ سے شروع کر کے پڑھیں، چاہیں تو اللہ اکبر پہلے کہہ دیں، چاہیں تو لا الہ الا اللہ پہلے کہہ دیں، یعنی ان کلمات کی ترتیب بدلی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ پہلے سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ، نہیں، جو مرضی پڑھو، سبحان اللہ پہلے پڑھو، الحمدللہ پہلے پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ پڑھو، بس پڑھو۔ یہ 4 کلمات اللہ کے نبی نے فرما دیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ محبوب کیا چیز ہوتی ہے؟ جو پیاری ہوتی ہے، بہت دل سے ہوتی ہے۔ تو اور پھر آگے ابھی نبی کی بات ختم نہیں ہوئی، نبی کریم نے کہا کہ میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے محبوب ہیں جن پر سورج نکلتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی نے فرمایا کہ میرے نزدیک بھی یہ 4 کلمات، کون سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، میرے نزدیک بھی یہ جو 4 کلمات ہیں یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے کہ جن پر سورج نکلتا ہے۔ اب دیکھیے سورج کس چیز پر نکلتا ہے؟ پہاڑوں پر، دریاؤں پر، باغات پر، انسانوں پر، جانوروں پر، سونے چاندی کے انباروں پر، زریعت کے ذرات پر، درختوں، پودوں، دنیا کی کائنات کی ایک ایک چیز پر جس پر سورج نکلتا ہے، کتنی زیادہ تعداد اور کتنی قیمتی چیزیں، کیا کچھ نہیں ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے؟ سبھی کچھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو ان سب چیزوں سے زیادہ افضل جو ہیں وہی 4 کلمات ہیں، وہ تمام چیزیں جن پر سورج نکلتا ہے ان سے زیادہ محبوب مجھے یہ 4 کلمے ہیں۔ تو آپ کو پتہ لگی ان کی اہمیت کہ، اور پھر نبی نے فرمایا یعنی کتنی قیمتی ترین دولت ہے، ذکر کی جو دولت ہے وہ قیمتی ترین دولت ہے۔ اور پھر نبی کریم نے فرمایا کہ میرے نزدیک، نبی کریم کا فرمان ہے، نوٹ کیجئے گا، یہ میری نہیں، میرے نبی کے الفاظ بتا رہی ہوں، نبی کریم نے فرمایا میرے نزدیک طلوع آفتاب تک، یعنی سورج نکلنے تک بیٹھے رہنا، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہنا، یعنی طلوع کے بعد 15 منٹ میں یہ ذکر کثرت سے جو کرتے ہیں اور پھر اشراق پڑھتے ہیں، وہ اس بارے میں نبی نے بات کی کہ نبی اکرم نے فرمایا میرے نزدیک طلوع آفتاب تک، یعنی سورج نکلنے تک بیٹھے رہنا، اس وقت پڑھنا کیا چیز؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اس وقت پڑھنا اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کے
برابر اجر کا باعث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اولاد اسماعیل، کون ہے اولاد ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ایک تو آل دیکھیں کتنی افضل نسل، اور پھر غلام آزاد کرنے کا کتنا زیادہ اجر، اور پھر 4 غلام، اور پھر یہ عشرہ ذی الحج کہ جس میں اتنی زیادہ نیکیاں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس عشرے میں اگر یہ عمل عام دنوں میں بھی کیا جائے تو 4 غلام اسماعیل کی اولاد سے آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اور اس عشرے کی اہمیت میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اس میں تو ہر عمل ہی سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر نبی نے فرمایا کہ عصر سے مغرب تک، یعنی سورج غروب ہونے سے قبل یہ ذکر، یہ سورج غروب ہونے سے پہلے جس نے یہ ذکر کیا تو اس نے اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کما لیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اولاد اسماعیل کی افضلیت دیکھیے، پھر 4 غلام، ایک بھی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4، اور پھر عشرہ ذی الحج۔ تو پھر آپ سوچئے کہ ہمیں اس عشرے میں اگر ہم روز آنا فجر سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھیں اور عصر سے مغرب تک بیٹھیں اور ان کلمات کو کہیں تو کتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا، جبکہ اس عشرے کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں کی ہوئی ایک نیکی بھی اتنی زیادہ شہادت کے درجے سے زیادہ ہے۔ تو اگر ہم سب دن نہیں کر سکتے، بات یہ ہے کہ زندگی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، تو اگر ہم سب دن نہیں کر سکتے تو کیا ہمیں ایک دن بھی نہیں ملتا؟ کیا ہمیں زندگی میں پوری میں بھی کوئی ایک دن نہیں ملتا کہ ہم عصر سے لے کر مغرب تک؟ غور کیجئے گا میری اس بات پر اور سوچئے گا، اپنے دل سے پوچھئے گا کہ کبھی ایسا ہوا کہ عصر سے مغرب تک آپ نے بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کی، فقط یہ ٹائم اپنے رب کی رضا کے لیے بنا دیا اور کسی سے کوئی بات نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو اب کریے گا۔ دیکھیے یہ اتنا بار بار بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اور نہیں تو ان 10 دنوں میں ایک دن ہی صحیح، پلیز ایک دن ہی صحیح بیٹھ جائیں مسلسل فجر سے لے کر سورج نکلنے تک اور اللہ کی تسبیح کریں، اور عصر سے لے کر مغرب تک بیٹھ جائیں۔ اس دن آپ کہہ دیں اپنے گھر کے کام نپٹا دیں، پہلے سے نپٹا دیں، اور فون ضرور دور رکھ دیجیے گا، کیونکہ فون کے ساتھ ہمارا بڑا دل لگتا ہے نا، تو ہم فون کو بہت دیکھتے ہیں، فون ہمیں بہت ڈسٹرب کرتا ہے، کسی کی کال آ گئی، کسی کا میسج آ گیا، تو فون کو بند کر کے کہیں رکھ دیں اور پھر بیٹھ جائیں۔ اس عشرے کو ضائع نہ کیجیے گا، اس میں ایک دن ہی صحیح چن لیں کوئی، اگر روز نہیں، اگر روز کر لیں تو سونے پہ سہاگا، اور اگر اپنی زندگی میں تمام اپنا لیں تو یہ تو کوئی، اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن اگر ایک دن بھی مل جائے تو ایک دن اپنے لوگوں سے کہہ دیں کہ آج یہ ٹائم میرا ہے، یہ میں اپنے رب کے لیے بیٹھوں گی، یا مجھے چھٹی دے دیں بس سارے کاموں سے، اور بیٹھ کر ایک دن عصر سے مغرب تک ذکر کریں، کوئی بات نہ کریں، کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ دیکھیں نبی کریم کہاں جا کے تنہائی میں غاروں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ایک دن کیا ہم اپنے گھر کے ایک کونے میں اپنے رب کی رضا کے لیے نہیں بیٹھ سکتے؟ اتنا ہمارا کنیکشن مضبوط ہے لوگوں کے ساتھ، کیا ہمارا کنیکشن اپنے رب سے ایک عصر سے مغرب تک جوڑنے میں ہمیں اتنی دقت ہے؟ نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو ان دنوں میں سے ممکن ہو تو ایک دن ہی پکڑ کر تسبیحات کو، عصر کی نماز پڑھیں اور بیٹھ جائیں مغرب تک، اور بس اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کریں، اذکار کریں، اور یہ والی تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ مغرب تک کریں، تاکہ آپ کو اولاد اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ اجر تو عام دنوں کے لیے نبی نے فرمایا، جب عشرہ ذی الحج کے کسی دن کو آپ چنیں گی تو پھر ثواب بھی آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ نبی سے خود پوچھا تھا صحابہ نے کہ کیا فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ تو نبی نے کہا تھا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر ہے، سوائے اس کے کہ جو جائے اور واپس نہ آئے، اپنی جان اور اپنی مال سب کچھ گنوا دے اللہ کے راستے میں۔ تو پھر ہم کیا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا۔ جب ہم اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک تو اکیلے بیٹھتے تو فون بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، پھر دوسرا یہ کہ اکیلے ہمیں تھوڑی دیر ہم بیٹھتے اس کے بعد ہمیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے، ہمیں کوئی اور تو دیکھیں جب اپنے رب کو راضی کرنے کوئی بیٹھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے جب اپنی نیت بنا لے۔ تو جو اگر روز نہیں کر سکتا تو ایک دن کرے۔ تو دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا واہ 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 واہ، اور پھر اپنی 5 انگلیاں اٹھائیں اور فرمایا کہ یہ 5 میزان میں کتنی بھاری ہوں گی، یعنی اس ترازو میں، یہ نبی کریم فرما رہے تھے اپنی 5 انگلیوں کو اٹھا کے، اور کہہ رہے تھے یہ 5 اس میزان میں کتنی بھاری ہوں گی۔ کیا چیز؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ کہنے لگے 5ویں چیز کسی کا فوت ہونے والا نیک بیٹا، جوان بیٹا، جس کا باپ ثواب کی امید رکھ کر صبر کر لے،
یعنی یہ اذکار 4 تو ہو گئے اذکار، اور 5واں نیک بچے کی موت پر صبر، نیک بچے کی موت پر صبر۔ تو آپ سوچیں کہ یہ صدمہ کتنا بڑا ہوگا، بیٹا جوان اور پھر نیک، اور پھر اس کا کھو جانا، اس کا انتقال کر جانا، اور پھر اس کے والدین اس دکھ کے اوپر صرف اس لیے صبر کر لیں اجر کی نیت سے، اور وہ اجر اللہ انہیں عطا کرے، تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا یہ سوچئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک تو وہ، اور پھر اس کے برابر یہ چیزیں ہیں کیا، یہ جو 4 کلمات بتائے ہیں، یہ 4 سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنا اس اجر کے برابر ہے جو کوئی اپنے جوان بیٹے اور نیک بیٹے کی موت پر صبر کی نیت سے کرتا ہے۔ اس اجر کو پاتا ہے جو ان الفاظوں کو پڑھتا ہے، ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا اجر دیتے ہیں۔ یہ نبی نے فرمایا کہ یہ میزان کو یہ 5 چیزیں بھر دیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ بھی کوشش کریں نا، اپنے میزان کو بھرنے کی کوشش کریں، اس ترازو کو بھرنے کی کوشش کریں، حق ادا کریں، حق ادا کریں اس کا، اپنا بھی اور اپنے رب کی پسندیدہ عمل کو اپنائیں۔ اور جہاں تک میں امید کرتی ہوں کہ میری آواز جب آپ تک پہنچ رہی ہے تو یقیناً، چونکہ میں تو بول رہی ہوں، مجھے پورا یقین ہے، معلوم نہیں کیوں میرا دل یہ یقین کر رہا ہے کہ آپ سب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہوں گی، اور اگر نہیں پڑھ رہی، میرا گمان ہے، اپنے رب سے اچھا گمان ہے میرا کہ آپ پڑھیں گی انشاءاللہ، اور آپ ضرور اس اشرے سے فائدہ اٹھائیں گی، اور آپ اپنی عادت بھی بنائیں گی، اور اپنی زندگی کا ایک دن ضرور، اور نہیں تو ہفتے میں ایک دن جمعے کا ہی پکڑ لیا کریں، اور کوئی نہ کوئی ٹائم نکالیں اس طرح کہ اپنے رب کو راضی کریں کہ کتنا بڑا اس کا اجر ہے جو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ 5 چیزیں، یعنی 4 چیزیں تو یہ ہیں جو ذکر ہے اللہ کا، اور 5ویں کتنا بڑا غم ہے جس کا کتنا بڑا اجر ہوگا، تو اس کے برابر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دیں گے کہ بندے کا جو ترازو ہے وہ اس دن نیکیوں سے بھر جائے گا۔ کیا آپ اور میں نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ روز قیامت ہمارا ترازو نیکیوں سے بھر جائے اور کوئی بھی اس میں کمی نہ رہے، اور ہم سیدھے بھاگتے دوڑتے آسانیوں سے جنت میں پروانہ لے کر داخل ہو جائیں۔ تو یہ ہے نا چابی، یہ ہے نا راستہ، یہ ہے نا اس کا علاج، یہ ہے نا اس کی دوا، یہ ہے نا اس کی دعا۔ تو کریں اس کو، پڑھیں اس کو، یہ وظیفہ ہے، کہیں اور وظیفہ لینے کی ضرورت نہیں۔ وظیفہ وہ جو میرے رب نے دیا، وظیفہ وہ جو میرے نبی نے دیا۔ تو اپنے سارے جو اوقات بنائیں، اپنے فون کو بند کریں، کسی سے بلا ضرورت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ زندگی ایک بار ملی ہے اور اسی پر پھر فیصلہ ہونا ہے۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا اپنا بچاؤ کر لو، اپنا بچاؤ کر لو۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا دشمن آ رہا ہے کہ ہم بچاؤ کر لیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جہنم کی آگ سے بچاؤ کر لو، جہنم کی آگ سے بچاؤ کر لو۔ تو کیا جواب دیا، کیسے؟ تو فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کر دو، کثرت کر دو، اور تو پھر اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے ان کلمات کو ادا کرنے سے۔ اور پھر جس کے رزق میں تنگی ہو، وہ جو اب دیکھیں وقت مختصر ہے، میں احادیث پوری نہیں بتا پاؤں گی، ان سارے جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جس کے رزق میں تنگی ہو اور وہ ان کلمات کو کثرت سے ادا کرے، اس کے رزق میں فراخی ہو جائے گی۔ تو اب وقت کی کمی کے باعث میں آگے صرف آپ کو مختصر بیان کر رہی ہوں، انشاءاللہ موقع ملے گا میں احادیث کی روشنی میں اپنے نبی کے فرمان کے مطابق آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ کیسے ان کلمات کے پڑھنے والے کو رزق ملے گا۔ اور پھر ان کلمات کے پڑھنے والے کو جب کہتا ہے کوئی بندہ سبحان اللہ، اللہ جواب دیتے ہیں، بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی ان کلمات کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کلمات کا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر جتنی دفعہ کسی نے کہا ایک مرتبہ سبحان اللہ، تو اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا گیا۔ دیکھیے جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت کو سجانا ہے آپ نے، جو اس گھر کو جس میں ہمیشہ رہنا ہے اس کو سجانا ہے آج اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے۔ تو صرف اسی گھر کی جس نے ختم ہو جانا ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے، جس نے یہیں رہ جانا ہے، جس کی سجاوٹ بناوٹ میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور ہم اس کو ایک دن چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس نے یہیں رہ جانا ہے۔ اپنے اس گھر کی سجاوٹ بناوٹ کا خیال کریں، اس کے لیے پودے لگائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کر دیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا وہ گھر سج جائے، بن جائے، اور وہاں درخت ہی درخت لگے۔ آپ کو پتا ہے ایک درخت بھی لگا ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے نا،
اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم یہ کلمات کہتے ہیں تو جنت میں درخت لگ جاتے ہیں، رزق میں فراخی ہو جاتی ہے، جہنم سے نجات مل جاتی ہے، اللہ جواب دیتا ہے۔ یہ ہیں وہ الفاظ۔ دیکھیں اگر کسی جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا، قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، تو وہ بھی کثرت سے اسی ذکر اذکار کی تسبیح کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیے جو ابھی سن رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا، کوئی بھی ایسا شخص آپ کے آگے پیچھے ہے، تو آپ یہ پیغام اس تک پہنچائیں کہ وہ یہ عمل کر کے اپنا بہترین ثواب حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، میں مختصر بیان کروں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ دوبارہ یہاں سے یہ جو میں آگے والی باتیں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی، آپ کو سن کر بہت اچھا لگے گا۔ مختصر بتا رہی ہوں کہ بدو آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بہترین تعلیم دیجیے۔ اب بدو دیکھیں کہ بالکل گاؤں کا ایک بندہ سیدھا سادہ جس نے کوئی اسکول مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، وہ اعلیٰ تعلیم لینے آیا، اعلیٰ تعلیم لینے آیا نبی کے پاس، اللہ اکبر۔ اب نبی نے کیا اعلیٰ تعلیم دی؟ نبی نے 4 کلمات سکھائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بدو کہتا ہوا چلا گیا، واپس پلٹا، کہنے لگا یہ تو اللہ کی تعریف ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ نبی نے فرمایا سبھی کچھ اسی میں ہے، اور اس کی ڈیٹیل بعد میں بتا دوں گی انشاءاللہ۔ اور وہ اس پر عمل کرتا ہوا چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے عمل کرنے والوں سے بھی آگے بڑھ جائے، کیونکہ وہ اتنے خلوص سے اس وظیفے کو لے کر نبی سے لے کر گیا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تھکاوٹ ہوئی اور انہوں نے ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے اور انہوں نے سنا، تو وہ بھی آئیں یہ کہنے کے لیے کہ میرے بھی چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے، مجھے بھی یہ غلام دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام نہیں دیا، بلکہ یہ تحفہ دیا، یہ کلمات دیے اور کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تو ایک والد نے جو نبی ہیں وقت کے، انہوں نے اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیا، یہ تحفہ دیا، یہ کلمات دیے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ والد تو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے نا، تو ہمارے نبی کے نزدیک یہ کلمات اتنے محبوب، اتنے قیمتی، اتنے بہترین تھے کہ انہوں نے یہ تحفہ دیا اپنی بیٹی کو، یہ تحفہ دیا اپنی بیٹی کو۔ تو کیا میرا اور آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں اور ہم بھی اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں اور اس امت کی بیٹیوں کو سکھائیں، سب ماؤں بہنوں کو یہ سکھائیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے ہیں، اور پھر ان کو نماز کے بعد پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پھر یہ کہ ایک نبی کریم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بتائیے کوئی ایسا عمل ہے جو بہترین ترین عمل ہے؟ تو لوگوں نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا، نبی نے کہا، اور پوچھتے گئے، ڈیٹیل ہے پوری، میں بھی مختصر بتا رہی ہوں۔ تو آخر میں کہا، نبی کریم نے آخر میں کہا کہ کوئی شخص بے شک نماز، روزہ، سب چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی ہے، آسان ترین نیکی ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بستر پر لیٹتا ہے اور اپنے سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات کہتا ہے اور سوتا ہے، تو فرشتہ رات بھر اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے بے شمار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اتنا بڑا یہ عمل ہے، لیکن کریں گے بہت کم لوگ، کیونکہ شیطان بندے کو بہکا دیتا ہے، سلا دیتا ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں، جگہ جگہ احادیث نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ترین ہے اور بہترین عمل ہے۔ تو جس کو اور کچھ بھی نہیں آتا ہو تو اس کو یہ چیز سکھانی چاہیے۔ اور ایک حدیث کا مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ کسی نے دین سیکھنے کی خواہش کی تھی، نبی کریم نے ہاتھ پکڑا، پیار سے ہاتھ پکڑا، قریب بلایا، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے یہ پڑھا دیا، کہا کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، کہو اللہ اکبر، کہو لا الہ الا اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنے کسی ایسے شخص کو جو دین سیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ کی محبت میں آیا ہے سیکھنے، اور وہ ایک بدو ہے یا ایک ان پڑھ شخص ہے یا جس کو کچھ بھی نہیں آتا، تو نبی کریم نے کتنی محبت سے ہاتھ پکڑ کے اس کی 2 وجوہات اس بات سے پتہ چلتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ دیکھیں ہاتھ پکڑنے سے یہ کچھ لوگ جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو بیچارے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان سے گھبراتے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے، بات نہیں پوچھتے، قربت نہیں آتی، اور پھر جو بتاتے ہیں وہ اتنے بعض دفعہ پڑھے لکھے لوگ اتنی اکڑ میں ہوتے ہیں کہ دوسرے بیچارے اس طریقے سے بتا نہیں سکتے۔ تو نبی کریم نے ہاتھ پکڑا، یہ نبی کی سنت ہے۔ تو کیا آپ کے گھر میں کوئی ماسی، کوئی میڈ، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا بزرگ، کوئی ایسا گاؤں کا کوئی دیہاتی، کوئی ایسا دین سے دور جس کو کچھ نہ پتا ہو، جس کو کوئی علم نہ ہو، جس نے قرآن نہ پڑھا ہو، جس کو دین کی سمجھ نہ ہو، تو کیا آپ اس کو نبی کی سنت پر عمل نہیں کریں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ۔ کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے یہ سوچئے گا کہ کیسے میرے نبی نے اس بدو کا ہاتھ پکڑ کے پیار سے اس کو قریب بلا کے ہاتھ پکڑ کے اور کہا کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، کہو
اللہ اکبر، کہو لا الہ الا اللہ، اور بس یہی کہا کرو۔ تو آپ نے بھی اس سنت پر عمل کرنا ہے، اور دیکھیں ہاتھ پکڑنے سے دل قریب آ جاتا ہے، اعتماد بڑھ جاتا ہے، ایک دم دل میں محبت گھر کر لیتی ہے۔ آپ جب کسی کو اپنے اپنے قریب کر کے اس کو آئی کانٹیکٹ دے کے اس سے مسکرا کے بات کرتے ہو یا اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہو، کتنا اگلا بندہ آپ کا مشکور ہو جاتا ہے، اور کتنا اگلے بندے کے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ تو یہ میرے نبی کا طریقہ ہے کسی کو دین سکھانے کا، کسی کو علم سکھانے کا، اور کسی تک اتنے قیمتی ترین کلمات سکھانے کا۔ تو یہ کلمات آگے بڑھائیے گا، کسی اپنے بچے کا، اپنے شوہر کا، اپنے بہنوں کا، اپنے کسی ماسی کا، کسی میڈ کا، کسی محلے والی کا، کسی پڑوسن کا، کسی بزرگ کا، کسی بیمار کا، کسی لاچار کا، کسی کا تو ہاتھ پکڑ کے آج ان کلمات کو آپ نے ضرور آگے سکھا دینا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور آگے بڑھا دیں گے۔ بہت ساری باتیں اس موضوع پر اور بھی کرنی ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث، کیونکہ جمعے کا دن ہے اور آپ کو بھی اور میرا بھی یہاں نماز کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے اور اتنی لمبی کلاس کو پھر اپلوڈ ہونے میں مشکل ہوتی ہے، اور باقی جو ہمارے لسنرز ہیں ان کو سننے میں بھی ان تک پھر پہنچ نہیں پاتا وقت پر، ان دیر ہو جاتی ہے اپلوڈ ہونے میں، اور جو ہمارے لسنرز ہیں جو کلاس میں نہیں آتے انہوں نے سننی ہوتی ہے کلاس، تو پھر وہ سن نہیں پاتے۔ لیکن کہنے کے لیے ان کلمات پر اور بھی نبی کی احادیث بہت زیادہ، اور بہت لطف آ رہا ہے نبی کریم کی یہ باتیں آگے بڑھاتے ہوئے، یقیناً آپ کو بھی آیا ہوگا، اور آپ بھی آپ عہد کریں، وعدہ کریں اپنے دل سے، اور نیت کریں کہ اپنی زبان کو ان نبی کے خوبصورت کلمات، اس وصیت پر، اس عمل پر، اس وظیفے پر اپنی زندگی جما دیں گی، اور اپنی زندگی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پہ گزاریں گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہماری زندگی بھر ہماری زبان پر ان کلمات کو جاری رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی حالت میں ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، جو کہ نبی نے فرما دیا کہ بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمارا اس بہترین عمل کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔